تعداد مال غنیمت بھی چھوڑ. مال غنیمت تو آپ جانتے ہیں جو کفار سے بوقت جنگ جو مال مسلمانوں کو ملے اس کو مال غنیمت کہا. جو باقی ہوئے کفار باقی ہوئی یہودی عیسائی ہندو چھوڑ جائے وہ مال پھر وہ قومیں واپس لینے کی پابندی. اب جب نیٹو کے ایک بہت بڑی افواج کابل سے ایک دوسرے کے آگے بڑھ چڑھ کر بھاگ رہے تھے, دو پاؤ اپنے تھے, دو کسی سے قبضہ لے کر بھاگ رہے تھے. ایک خوف تھا, اتنی بڑی فوج, اتنا بڑا اسلحہ, کیونکہ بھی اللہ نے مجھے مناظر نکالی تھی. ابھی پچھلے سال یہی منظر ہم نے بھی دیکھا کیسے ملت کفریہ بھاگ رہی تھی. ایک نہیں دو نہیں پتہ نہیں کتنے ملکوں کی فوج, ان کا خلاصہ عربی آباد خلاصہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر جا رہا. جو ساتھ تھا یہ بوجھ بن رہا, اس کو بھی گرا, اس کو بھی گرا, اس کو بھی گرا, اس کو بھی گرا. آخری فوجی کی تصویر اب بھی آپ کے موبائلوں میں اگر ہو تو ہو کہ آخری امریکی فوجی ہے جو کابل سے نکل رہا. حالانکہ دور دور تک طالبان کا ڈر ہے, خوف کا منظر جو ان پہ جاری ہو گئی. اللہ نے اس وقت بھی ہمیں یہ نظارے دکھائی, اور اس وقت وہ غازیان اسلام اور مجاہدین اسلام حیرت میں پڑ گئے کہ وہ جہاں پر یہ جنگی افواج ٹھہرے ہوئے تھے اور اسلحہ ان کو ملا ہے تاکہ شاید 100 سال بھی یہ مجاہدین لڑے وہ اسلحہ ختم. اب کر کو ڈالا کی شکل میں وہ اسلحہ کیا لکھا, کیا گاڑیاں شہر میں ڈوب جائیں. واقعی یہ تو اس دور کی بات ہے. اس وقت کے خالد بن ولید کی اب بات سمجھ میں آ رہی, اب بات سمجھ میں آ رہی کہ 70 میں 70,000 کو کیسے گرا. بات سمجھ میں آ رہی. وہ تو براہ راست اللہ کی مدد و نصرت کو دیکھ رہے ہیں, وہ تو براہ راست اللہ کی فرشتوں کی آمد کو دیکھ رہے ہیں. جب وہ باپ کے مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ ایک بہت بڑی تعداد میں دوسرے فرماتے سب سے بہترین مال جو انسان کے ہاتھ لگے وہ مال غنیمت. خوبصورت ایک مسلمان اس کو ہنی مریہ اللہ پاک نے فرمایا جس خواتین حق مہر طے ہو جائے. سورۃ نساء پہلا رکوع فرمایا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. حق مہر جن خواتین کا طے ہو گیا دے دیا, زبردستی معاف نہیں کیا. اور اس کا طریقہ یہ ہے جو حق مہر ہے لا کر بیوی کے ہاتھ میں. اگر اس کے بعد بیوی معاف کرنا چاہے یہ کہہ کر معاف کر سکتی ہے, بلکہ آپ شوہر کو کہہ دیجیے میں اپنی طرف سے معاف کرتی ہوں, آپ یہ رکھیں. اس کے بعد شوہر فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ, اگر بیوی حق مارنے سے سب یا کچھ معاف کر دے, سب یا کچھ معاف کر دے, اللہ کیا فرماتے فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. یہ عرب کا ایک قبیلہ سے یہ ہنیئا مریہ اس کے الفاظ ہیں, اس لیے کہ قرآن مجید عرب قبیلوں کے ساتھ لہجوں میں نازل ہوا.
عربی زبان میں بھی بہت جوڑا فرق تھا. اس طریقے سے میں کہا کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں اخلاق سے آپ نکلے اور پھر یہ جوڑ اور پھر وزیرستان اور ٹانک اور پھر اسماعیل خان اور پشاور تک جائیں. ہر 25-30 کلومیٹر پر آپ کو پشتو زبان تبدیل نظر آئے. ایک جیسی پشتو نہیں بولی جاتی. گجرات سے لے کر پشاور تک اس خطے تک آپ جائیں. وزیرستان جا کر وہ آپ سے بات کریں گے, آپ کہیں گے پتہ نہیں انگلش میں بات کر رہے ہیں یا کس زبان میں, وہ پشتو میں بول رہا ہو. ایک دفعہ وہ وزیرستانی مجھے تعلق چائے کی دعوت دے رہا ہے تو میں اس کو کہتا ہوں بس ٹھیک ہوں. اس نے کہا آپ نے جواب نہیں دیا. میں نے کہا کیا جواب دوں, کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا میرے ساتھ چائے پیو. میں نے کہا واللہ کو ایک لفظ بھی سمجھ میں آیا کہ اس نے کہا کیا ہے. ٹانگ, بنو, وزیرستان, شمالی جنوبی, ان کا تو ایک لفظ کو پٹانوں کو سمجھ میں نہیں آتا. تو اس خطے میں ہر 25-30-35 کلومیٹر پر گجرات سے لے کر پشاور تک آپ کو پشتو زبان میں تبدیلی محسوس ہوگا. اور اسی حال سب زبان وہ دو پنجابی آپس میں گفتگو کر رہے تھے. پرانی بات وہ ایک نے دوسرے کے ساتھ کسی فیصلہ باد ہے تو نہیں. اس نے کہا تو نے کس طرح پریشان ہے؟ تک پڑا لے کہ فیصلہ بازی ہے. تو اب فیصلہ بازی اور سیالکوٹی اور لاہوری وہاں کی پنجابی میں بھی فرق ہے. لاہوری کہے گی کہ یہ پنجابی تو بول رہے ہیں لیکن لاہوری کا پنجابی نہیں, یہ فیصلہ باد کا پنجابی. تو ہر زبان میں کچھ نہ کچھ فرق محسوس ہو. تو عرب کے جو لغات تھے وہ 7 لغات تھے. 7 عرب کے قوم قبیلے میں جو عربی پڑھی جاتی ہے 7. اور اللہ کی شان یہ 7 کے 7 لغات اللہ کے قرآن میں موجود ہیں. 7 کے 7. اب فکلوہ ہنیئا مریئا یہ لفظ پھر ایک عجیب بالکل یوں سمجھ لیجیے کہ خانہ بدوش قبیلہ. یہ ہنیئا مریئا کے الفاظ اللہ پاک اس زبان میں جاتے ہیں. کاؤ ہمارے اردو میں کہتے ہیں نا بھئی کاؤ رچ بس کے, کاؤ رچ بس کے یعنی کھلے دل سے کاؤ. تو اللہ پاک کا جو بھی حق مہار معاف کرے شوہر کو کہا اب اس کو کھاؤ رش بس کے, اب تمہارے لیے حلال ہے. وہ نہ کرو کہ حق معاف کرنے کے نہیں کرنے. پھر ناراضگی, وہ بھی چاہے سمجھتے ہیں کہ ایسا تو عمر پر ناراضگی ہوگی, نہ چاہتے ہوئے بھی وہ حق معاف کرو. یہ غلط ہے, خلاف قانون خلاف شریعت. حتیٰ کہ اگر کچھ حصہ بیوی نے لے لیا کچھ معاف کر لیا. حدیث میں آتا ہے اگر کوئی شخص نیا کاروبار کرنا چاہتا ہو وہ بیوی سے کہے کہ اس حق مہار میں سے 10-20-50-100 روپے دے دو, وہ اس کاروبار میں لگاؤ. یہ کاروبار اگر سال میں آگے بڑھے گا یہ مہینے میں آگے بڑھے گا. اس حق مہار کی رقم کو بھی اتنا عظیم یعنی حلال رزق کہا گیا. تو اس لیے فرمائے سب سے بہترین مال غنیمت ہے, اس کے بعد تجارت, اس کے بعد باقی کوشش. بعض لوگ تجارت کو پہلے نمبر پہ رکھتے ہیں. میں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ مال غنیمت سب سے بہترین